السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ایک سچا واقعہ حضرت فضیل بن عیاض رحمت اللہ تعالی علیہ یہ پڑھاتے تھے، کئی سارے شاگرد ان کے تھے، ان شاگردوں میں سے ایک شاگرد تھا جو بہت شریف النفس اور بہت اچھی عادتوں کا مالک، بہت اچھے کردار اور اخلاق والا بندہ تھا۔ اچانک اس کی طبیعت خراب ہوئی، درسگاہ سے غیر حاضر ہوئی، ایک دن ہوئی، 2 دن ہوئی، 3 دن ہوئی، کئی روز گزر گئے۔ حضرت فضیل بن عیاض نے پوچھا کہ فلاں شاگرد کہاں ہے؟ تو ساتھیوں نے بتایا کہ وہ بیمار ہے۔ اب حضرت فضیل بن عیاض رحمت اللہ تعالی علیہ اس کے گھر گئے تیمارداری کے لیے۔ جب آپ اس کے قریب جا کر کے کھڑے ہوئے تو اس پر موت کی سختیاں جاری تھیں، اس پر وہ موت کی سختیوں میں مبتلا تھا۔ حضرت فضیل بن عیاض رحمت اللہ تعالی علیہ نے خیال کیا کہ چلو سورہ یاسین کی تلاوت کر دی جائے، اس کی روح آسانی کے ساتھ قفص سے انصری سے پرواز کر جائے گی، اس کے جسم سے پرواز کر جائے گی۔ حضرت فضیل بن عیاض رحمت اللہ تعالی علیہ نے سورہ یاسین کی تلاوت شروع کی تو ان کے شاگرد نے روک دیا، منع کر دیا کہ حضور نہ کریں۔ آپ نے سوچا کہ موت کی سختیوں میں مبتلا ہے، ہو سکتا ہے کہ اس پر میری آواز گرا گزر رہی ہو، آپ نے سوچا کہ اسے کلمے کی تلقین کریں۔ تو حضرت فضیل بن عیاض رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس کو کلمے کی تلقین کی تو اس نے کلمہ پڑھنے سے بھی انکار کر دیا۔ اس کے بعد اس کا انتقال ہو گیا۔ حضرت فضیل بن عیاض رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں میں 40 دن لگاتار روتا رہا۔ آخر معاملہ کیا ہوا ہے؟ نمازیں پڑھتا تھا، روزے رکھتا تھا، قرآن کی تلاوت کرتا تھا، ہر عادت اس کی اچھی تھی، لوگوں میں کردار اچھا تھا اس کا۔ آخر معاملہ کیا ہوا ہے کہ جو نہ قرآن کی تلاوت اس نے کرنے دی، نہ خود نے کلمہ شریف پڑھا، اور مجھے کلمہ پڑھنے سے اس نے روک دیا۔ کہتے ہیں میں 40 دن روتا رہا، اور 40 دن کے بعد وہ میرے خواب میں آیا۔ میں نے اس سے پوچھا تو کیا معاملہ ہے کہ تو شریف النفس بھی ہے، لوگوں میں تیری عادتیں اچھی ہیں، اخلاق اچھے ہیں، لیکن تو نے نہ قرآن کی تلاوت کرنے دی، نہ تو نے کلمہ طیبہ پڑھنے دیا، نہ تو نے خود پڑھا، بات سمجھ میں نہیں آتی۔ شاگرد نے کہا حضور جیسا آپ سوچتے ہیں ویسا صحیح ہے، لیکن میرے اندر 3 عادتیں تھیں، 3 عادتیں ناظرین دل میں بیٹھا لیں، اور جن کے اندر یہ 3 عادتیں ہوں آج سے توبہ کر لیں اور عہد کر لیں کہ ہم ہرگز ان 3 عادتوں کی طرف نہیں پلٹیں گے۔ اس نے کہا حضور میرے اندر 3 عادتیں ہیں جو بہت بری ہیں۔ پہلی ان میں سے حسد ہے۔ حسد کا مطلب ہوتا ہے کسی کے منصب سے، کسی کے مال سے، کسی کے کنبے سے حسد کرنا، اور دل میں یہ تمنا کرنا کہ اس کا منصب اس سے چھوٹ جائے، یہ بلندیوں پر ہے پستی میں آ جائے، یہ عزت والا ہے ذلیل ہو جائے، یہ مالدار ہے غریب ہو جائے، مفلس اور قلاش ہو جائے، اس کو حسد کہا جاتا ہے۔ تو اس نے کہا کہ حضور میرے اندر حسد کی بیماری ہے، میں لوگوں سے حسد کرتا تھا، اور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو حسد کرتا ہے اس کی نیکیاں ایسے برباد ہو جاتی ہیں، ایسے ہلاک ہو جاتی ہیں جیسا کہ آگ لکڑی کو کھا کر کے ہلاک کر دیتی ہے۔ اللہ اکبر، کتنی بری بیماری ہے یہ حسد کی بیماری، کس قدر بری ہے۔ تو حسد کی آگ جو ہے وہ نیکیوں کو کھا جاتی ہے۔ اور دوسری بات اس نے بتائی کہ میں لوگوں کے درمیان چغلخوریاں کرتا تھا۔ کس انداز میں؟ کہتا ہے کہ جناب میں آپ کی بات سن کر لوگوں میں بیان کرتا تھا، لوگوں کی باتیں سن کر آپ کے سامنے پیش کرتا تھا، اور یہ میرا ایک رویہ تھا، پوری زندگی میں نے اسی میں گزاری ہے۔ اور تیسری میری عادت تھی کہ میں سال میں 1 مرتبہ شراب پیتا تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ مجھے ایک بیماری لاحق ہوئی۔ میں نے حکیم سے مشورہ لیا کہ میں فلاں بیماری میں مبتلا ہوں، اس کے لیے کیا علاج ہوگا؟ تو حکیم نے کہا کہ سال میں 1 مرتبہ شراب پیو، تمہیں بیماری سے شفا مل جائے گی۔ حضور میرے اندر یہ 3 عادتیں تھیں جو غلط تھیں، اور ان 3 عادتوں کی وجہ سے اللہ نے مجھے پکڑ لیا۔
مجھے جہنم کی طرف لے جایا جا رہا ہے۔ دوستو کہیں ایسا نہ ہو کہ نمازیں بھی ہمارے پاس ہوں، روزے بھی ہمارے پاس ہوں، قرآن کی تلاوت بھی ہمارے پاس ہو، حج و عمرے کا ثواب بھی ہمارے پاس ہو، والدین کی خدمت بھی ہمارے پاس ہو، ہر طرح کا ثواب موجود ہو، مگر ہم ان 3 کاموں میں مبتلا ہوئے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ ہمارا خاتمہ ایمان پر نہ ہو، یا خاتمہ ایمان پر بھی ہو جائے پھر بھی اللہ تبارک و تعالی ہماری گرفت فرما لے اور سزا کے لیے جہنم میں ڈال دے۔ اس لیے خدا را توبہ کریں، ان 3 عادتوں کی طرف ہرگز نہ جائیں، تاکہ اللہ تبارک و تعالی ہم پر دنیا میں بھی رحم فرمائے، تاکہ اللہ تبارک و تعالی ہم پر دنیا میں بھی رحم فرمائے اور بعد انتقال آخرت میں بھی رحم فرمائے، قبر سے لے کر حشر تک اللہ تعالی رحم فرمائے۔ آمین بجاہ سید المرسلین۔